یہ آپ نے کہہ دیا کروڑوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اس پہ رجوع کریں. جی میں رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے. خربوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اور میں مسلم شریف سے ثابت کروں گا، آپ کو بخاری شریف سے ثابت کروں گا. یعنی ایک پاؤ گندم میرے عبد الرحمن بن عوف نے جو اللہ کی راہ میں دی، خالد بن ولید تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دو تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے. جا کے سپر کمپیوٹر پہ کیلکولیٹ کروا لیں، ریشو پروپورشن نکال لینا قیمت کی، ایک پاؤ گندم کی قیمت اور 4.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے احد پہاڑ جو چٹیل پتھروں کا ہے اس کے برابر سونا کیلکولیٹ کریں. سر سونا تو 1 تولہ آج کل 1,15,000 تقریباً ہوا ہے، چلے موٹا کر کے 1 لاکھ بھی لگا لیں، اتنا تھا سونا 1 لاکھ کا ہے. تو لاکھ کا فرق تو یہی نکل آیا ہے. اتنی سی جگہ پہ ہی کروڑوں معاویہ پورے ہو جائیں گے، اور 4.5 کلومیٹر پہ تو خربوں نہیں، خرب. اور علی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی سر. علی کی کیسے بات ہوگی؟ علی کا نام لینا چھوڑ دیں آپ سر، علی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. حدیث عمار پر غامدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ صحت کے لحاظ سے، یہ غامدی صاحب نے جو کچھ کہا ہے، غامدی صاحب سے حجیت حدیث میں بات ہوگی، وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں میرا کلپ آ جائے گا سارے ریفرنس لگا کے کہ غامدی صاحب سے ہمارا اختلاف حدیث عمار کے اوپر نہیں ہے. وہ تو اس سے بڑی بات نزول عیسیٰ کی حدیثیں جو بخاری مسلم میں، وہ تو ان کو فراڈ سمجھتے ہیں، تو ان سے ہمارا اختلاف حدیث عمار کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ہمارا اختلاف حجیت حدیث کے اوپر ہے. حدیث عمار کے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حدیث متواتر ہے. اس حدیث کے راوی کئی ایک اصحاب ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں، حضرت عمر بن عاص، حضرت معاویہ بھی ہیں جو ان کے مخالفین تھے، وہ خود راوی ان احادیث کے. ان سے ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے. ہم انہیں کہیں گے کہ آپ اپنے دلائل میں تو جعلی روایتیں بھی پیش کر دیں، اور جب اپنے خلاف آئیں تو آپ نے ایک فکس کیا رزلٹ، تو ہم آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوں گے جب تک آپ حدیث کو حجت نہیں مانیں گے. یا پھر ہم آپ کے ساتھ پہلے ایک میچ کھیل لیتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں جو شروع میں میچ کھیلا جاتا ہے، وارم اپ میچ کھیل لیتے ہیں کہ حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم قرآن سے غامدی صاحب سے میچ کھیل لیتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بنو امیہ کے دفاع میں، ملوکیت کے دفاع میں مقدمہ پیش کیا ہے، اسے ذرا قرآن سے ثابت کریں. قرآن میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100، 101 اور 102 میں آیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. صحابہ یہاں میں کہہ رہا ہوں قانوناً حضور کے ساتھی. بخاری مسلم میں آیا کہ جب عبداللہ ابن ابی کے قتل کی بھی اجازت جب حضرت عمر نے مانگی تو حضور نے کہا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، کیونکہ کلمہ گو تو تھا وہ. تو سورہ توبہ کی ان 3 آیات میں، جس پہ میرا مسئلہ 96 بھی ریکارڈڈ موجود ہے، 3 کیٹیگریز حضور کے ساتھیوں کی بتائی گئی ہیں. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے مہاجرین و انصار، اہل ایمان پکے. دوسرا کہا گیا مدینے کے ارد گرد اور شہر مدینہ میں منافق ہیں جو اتنے پکے ہیں کہ جن کو اے نبی تم بھی نہیں پہچانتے، جن کا نام بعد میں حضرت حذیفہ کو بتایا گیا، جس کے بارے میں مسلم میں حدیث ہے 7035 کہ ان کو دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور سینے تک اس کی تپش آئے گی، جو میں نے نہیں کبھی بھی بتانا کہ کس کی موت دوبیلا سے ہوئی ہے، پھوڑے سے. اچھا، تیسرا کہا گیا ملے جلے اعمال کرنے والے. اب ہمیں غامدی صاحب بتائیں ذرا قرآن سے یہ 3 لوگ کون ہیں، 3 طرح کے. یہ بتائیں کون سے صحابہ ہیں جو سابقون الاولون ہیں، کون سے ہیں جو منافقین تھے جو اس میں گھسے ہوئے، کیونکہ وہ تو صحابہ کو بھی نہیں پتا تھے اور حضور کو بھی بعد میں وہی کے ذریعے بتایا گیا جو صرف حذیفہ کو پتہ ہے، باقیوں کو نہیں بتایا گیا. اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے جن کو اللہ تعالیٰ مستقبل میں جج کرے. ان کو تو چھوڑ دیں. جن کے بارے میں اسپیسیفکلی آیا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ الفتح کے اینڈ پہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار، اس کے اینڈ پہ بھی اللہ نے فرمایا منہم مغفرۃ واجرا عظیما. ان میں سے بھی جو یعنی اس ٹریک پہ چلے گا، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ان میں سے بھی ان کے لیے اجر عظیم ہے. یعنی وہ درخت کی حد تک تو میں راضی ہوں لیکن بعد میں وہ اس پہ قائم بھی رہے.
منہم کے الفاظ ہیں. رضی اللہ عنہم وہ ہیں اصحاب شجرہ جن کے بارے میں مسلم میں حدیث ہے کہ جو درخت کے نیچے میری بیعت کر رہے ہیں انہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. لیکن مسند احمد میں یہ ہے کہ ابو الغادیہ اصحاب شجرہ میں سے اس نے حضرت عمار کو قتل کیا اور روتا تھا. اور مسند احمد میں یہ ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے پریشان تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں. اسی پہ شیخ البانی نے کہا کہ اب صلح حدیبیہ کی فضیلت اس سے اٹھ گئی کیونکہ یہ اسپیسیفک آ گیا تو حکم عام اٹھ گیا. منہم تو پھر ہم قرآن سے کہیں گے آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کے تو نام ہی اب قرآن میں نہیں ہے تو یہ کیا قرآن سے مقدمہ پیش کریں گے. اور ونس اگر یہ احادیث میں آئیں گے پھر یہ نہیں ہوگا کہ جو احادیث اہل بیت کی شان میں ہے اس کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیں گے کہ یہ تو عقل میں نہیں بیٹھتی ہیں. پھر تو کل کو شیعہ بھی کہیں گے کہ جو حضرت ابوبکر عمر کی شان میں بخاری مسلم میں حدیثیں یہ ناسمیوں نے گھڑی ہیں. کہہ سکتے ہیں پھر آپ کہاں پہ جا کے رکیں گے؟ اس طرح تو نہ کریں. اور کئی تو راوی ایسے ہیں کہ جن کو یہ شیعہ کہہ کے ٹھکراتے ہیں امام زہری کو جو امام مالک کے استاد تھے حدیث کے سب سے بڑے امام ہیں بلکہ اس امت میں آپ کہہ لیں کہ علم حدیث کے بانی ہیں وہ ابن شہاب زہری. ان کی تو حضرت ابوبکر عمر کی شان میں بھی حدیثیں ہیں. بخاری مسلم میں ان کی درجنوں احادیث ہیں. تو کبھی کہہ دیتے ہیں یہ شیعہ ہے جس نے حدیث قرطاس روایت کی ہے. آپ کو حدیث قرطاس نظر آ رہی ہے وہ کاغذ قلم والی حدیث جو حضرت ابوبکر عمر کی شان میں انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں وہ نہیں آپ کو نظر آ رہی؟ ثقیفہ بنی ساعدہ والی پوری حدیث اور کئی احادیث. تو خدا کا خوف کریں. تو میں غامدی صاحب والی بات کروں گا کہ اصول اور مبادی پہ بات ہوگی تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حجیت حدیث پہ بات کرنی ہے تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث موجود ہیں جو حدیث کو حجت مانتے ہیں وہ علماء آپس میں بحث کریں. ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اس معاملات میں جانے کی. تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب نے میرے موقف کی تائید کر دی ہے. ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بخاری مسلم کی اگر ہم یہ حدیث سے مان لیں تو بنو امیہ کا پتہ صاف ہے. ہاں اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں. لہذا میں غامدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حدیثوں کا جو فارم میں لے رہا تھا آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بنو امیہ کا پتہ صاف ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ حدیثوں سے جان چھڑاؤ. جس طرح حنفیوں نے بخاری مسلم کی رفع الیدین والی حدیثوں کو کہا کہ جی یہ تو جو ہے نا وہ آپس میں یعنی ان میں ایمبیگوٹی موجود ہے تو اس لیے ہم ان کا انکار کرتے ہیں. تو غامدی صاحب دراصل اور یہ غامدی صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے خود کہا کہ ہم حدیثوں کو اس طرح حجت نہیں مانتے لیکن جہاں تک آپ کا کربلا والا ریسرچ پیپر ہے اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ اہل حدیث دیوبند اور بریلوی جھوٹے ہیں آپ سچے ہیں کیونکہ جن چیزوں کو وہ مانے ہوئے ہیں اس سے وہی رزلٹ نکلتا ہے جو آپ نکال رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ منکرین حدیث ہو جائیں ہماری طرح. تو میں نے کہا میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ریسرچ پیپر پڑھ کے یا پکے اہل حدیث ہوں گے پکے سنی ہوں گے یا وہی ہوں گے جو میں ان کو شروع سے کہہ رہا ہوں ٹون قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اپنے بابوں کی تعلیمات پر. تو اسی طریقے سے آپ سمجھے اس بات کو اصول پہ بات ہوگی. قادیانی آ کے ہم سے یہ کہیں گے نا کہ جی ہم حنفی ہیں تو ہم رفع دین نہیں کرتے آپ رفع دین کیوں کرتے ہیں. ہم کہیں گے نہیں ہمارا آپ سے اصولی اختلاف ہے کہ آپ نے جھوٹی نبوت کلیم کی ہے. جب تک ختم نبوت پہ بات نہیں ہوگی ہم آگے کسی جگہ بات نہیں کریں گے. اسی طریقے سے دیوبندیوں سے المحند پہ بات ہوگی تو اگلی باتیں ہوگی. غامدی صاحب سے حجیت حدیث پہ بات ہوگی اگر کرنی ہوگی. مجھے نہیں کرنے کی ضرورت کیونکہ اس وقت غامدی صاحب کی وجہ سے جو افطار ٹوٹی ہے مجھ پہ تو ٹوٹی ہی نہیں ہے تو میرے حق میں ہے کیونکہ انہیں پتا ہے انہوں نے اس میں خود بول کے کہا ہے کہ آپ کو پتا ہے یہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے پھر بخاری کی کہ عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. جی ہمیں پتا ہے ہمارے مخالفین کو بھی پتا ہے. تو یہ چھوڑ دیں. غامدی صاحب سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے. ہم بلکہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مقدمہ مانا ہے اور انہوں نے ہمیں ضرورت ہی نہیں. غامدی صاحب تو ہمارے کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک توحید کے اوپر کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے اوپر نوست ڈال دی ان کی بدعمالیوں کے سبب اور اہل بیت سے بغض کے سبب کہ توحید کا کام انہوں نے چھوڑ دیا. ان کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں. اور جو پکے موحدین ہیں جو اس طریقے سے قبر پرستی اور بابوں کے خلاف بولتے ہیں کہ جو نہ ان کے علماء کی کبھی جرت رہی ہے نہ آندہ ہوگی, ان کے خلاف سارے توپوں کا رخ کیا ہوا ہے. اچھی بات ہے, مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے. میں اصل میں آپ کا یہ چہرہ بے نقاب کرنا چاہتا ہوں
اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو توحید کا لبادہ اوڑا ہوا تھا یہ ایک حادثہ تھا. بریلویوں نے عشق رسول کا جو لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ ایک حادثہ ہے، کیونکہ ان کے کلچر میں ان کو سکھایا جاتا ہے. ذرا سے ہٹ کے اسی نبی کی حدیث انہیں بتائی جائے بخاری مسلم سے، وہ نہیں مانتے. اہل حدیث نے بخاری مسلم کی جو رٹ لگائی ہوئی تھی نا، یہ بس رفع الیدین تک یہ حادثے تھے. جب انہیں بنو امیہ کی بدماشیاں بتائی گئی نا